نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ ابھی آپ نے سورہ ہجر کی آیت 45 سے 60 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان المتقین فی جنات وعیون، آیت 45، ادخلوها بسلام آمنین، آیت 46، ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، آیت 47، لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین، آیت 48، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آیت 49، وان عذابی هو العذاب العلیم، آیت 50۔ ترجمہ: یقین مانو تقوی والے بہشتی باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی سے بے خوف ہو کر اس میں چلے جاؤ، ہم ان کے دلوں کے کینے دور کر دیں گے اور یہ سب بھائی بھائی کی طرح آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے گا اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں بڑا ہی خطا پوش ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہجر کی آیت 45 سے 50 کا تفسیر۔ جنتیوں کا بیان، یعنی جنتی سدا بہار بہشتی باغوں میں سلامتی کے ساتھ امن و چین سے داخل ہوں گے اور وہاں موج اڑائیں گے، یعنی آفات و تکالیف سے صحیح سالم رہیں گے اور انہیں فرشتے آ کر سلام کریں گے۔ جنتی ہر خوف و گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، نہ انہیں جنت سے نکالے جانے کا غم ہوگا اور نہ آرام کے ختم ہونے کا ڈر اور نہ فنا کا خطرہ۔ آیت 47، مومن کینوں سے پاک ہو کر جنت میں جائیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ ان کے دلوں کے کینے نکال باہر نہ کر دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو جہنم سے نجات دلا کر انہیں جنت و جہنم کے درمیانی پل پر روک لیا جائے گا، پھر مظالم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ آخر جب سب گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں گے تب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم بدریوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ پھر فرمایا، آمنے سامنے ہوں گے، کسی کی طرف پیٹھ نہ ہوگی، نہ اسے مڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ زید بن نبی اوجفی فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھ کر فرمایا، سب اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا۔
آیت 48، جنت میں آرام ہی آرام ہے، نصب یعنی مشقت و ایذا، یعنی جنت میں تکلیف، دکھ، رنج اور غم پاس بھی نہ آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ختیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کے جنت والے محل کی خوشخبری سنا دوں جو ایک موتی کا ہے، نہ وہاں شور و غل ہوگا اور نہ دکھ۔ پھر فرمایا، جنتی جنت سے نکالے جانے والے بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت والوں سے کہا جائے گا، جنتیوں اب تم ہمیشہ ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے اور نہ خود نکلو گے۔ سورہ کہف کی آیت 108 میں فرمایا، جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔ آیت 49 و 50، خوف و رجا کا بیان، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں ان پر بڑا مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اس آیت کے ہمانی آیت گزر چکی جو خوف و رجا پر دلالت کرتی ہے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے، فرمایا، جنت و جہنم کو یاد کرو۔ اس پر یہ آیت اتری، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبْرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین۔ آیت 55، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ آیت 56۔ ترجمہ، آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیں۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو سلام کیا، فرمایا، ہمیں تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ بولے، آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک سمجھدار فرزند کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا، کیا تم مجھے یہ بشارت دے رہے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا چھا گیا؟ پھر تم کس بنا پر مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ بولے، ہم نے آپ کو سچی بات کی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرمایا، رب کی رحمت سے گمراہوں کے علاوہ کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 51 سے 56 کا۔ تفسیر، آیت 51، خلیل اللہ کے مقدس مہمان، یعنی اے پیارے نبی، آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنا دیں۔ آیت 52 سے 54، جب یہ مقدس مہمان آپ کے پاس آئے تو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے مہمان سمجھ کر ان کے کھانے کا اہتمام کیا اور بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر لائے، مگر مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ نے سوچا شاید دشمن کسی برے ارادے سے نہ گھس آئے ہوں، اس لیے آپ کو ڈر محسوس ہوا۔ ان مہمانوں نے آپ کو تسلی دے کر فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک اہل علم فرزند اسحاق کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے اپنے اور اپنی بیوی کے بڑھاپے کا اور ان کے بانجھ ہونے کا خیال کر کے ازراہ تعجب اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے پوچھا کہ تم کس بنا پر بشارت دے رہے ہو؟ آیت 55، فرشتوں نے کہا، ہم نے آپ کو ایک سچی بات کی بشارت دی ہے، دیکھیے نا امید ہونا آپ کی شان کے لائق نہیں۔ آیت 56، آپ نے فرمایا، رب کی رحمت سے محض گمراہوں کے کوئی نا امید نہیں ہوتا، یعنی میں اللہ کی مہربانی سے فرزند کی پیدائش سے نا امید نہیں ہوں، اگرچہ میں کافی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی کافی معمر ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی قدرت و رحمت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ آیت 57، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ آیت 58، الا آل لوط
انا لمنجوہم اجمعین، آیت 59 الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، آیت 60۔ ترجمہ: پوچھا اے بھیجے ہوئے فرشتوں کیا مہم ہے؟ بولے ہم علاوہ خاندان لوط کے مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم انہیں بحث ان کی بیوی کے یقیناً بچا لیں گے، ہاں ان کی بیوی کو ہم نے باقی رہ جانے والوں میں سے ٹھہرا لیا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 57 سے 60 کا۔ تفسیر: فرشتوں کے آنے کی وجہ۔ پھر جب خلیل اللہ کا ڈر جاتا رہا اور آپ نے بشارت بھی سن لی تو آپ نے آنے کی وجہ پوچھی۔ آیت 58 بولے لوطیوں کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ آیت 59-60 یعنی ہم خاندان لوط کو بحرز ان کی بیوی کے بچا لیں گے، بیوی کے لیے ہلاکت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ ابھی آپ نے سورہ ہجر کی آیت 45 سے 60 کی تلاوت کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔